بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے برکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، صدر اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان اب آئینی جنگ چھڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ویسے ہی کسی کو نہیں مانتے، وہ صرف یہ مانتے ہیں کہ توہین الیکشن کمیشن ہو جاتی ہے جب ان کے خلاف کوئی بات کی جائے، جب ان پر تنقید کی جائے، اس پر وہ جناب جتنا مرضی وویلا کروا لے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کیا۔ صرف ایک ہی کام ہے ان کا، ٹائم پر الیکشن کروانا، وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، اور اس کے بہانے، ہیلے بہانے سارا کچھ کرتے ہیں وہ۔ تو آپ اندازہ کریں، صدر ایک آئینی عہدہ ہے اور سپریم کمانڈر ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ملاقات نہیں میں نے کرنی۔ یہ حالت بنا دی ہے انہوں نے عہدوں کی، اور وقار یہ بن گیا ہے کہ ایک صدر مملکت ہے اور اس کا وقار یہ بنا دیا ہے۔ اور بیوروکریسی کے آپ دیکھ لیں کہ سیکٹری جو ہیں انہوں نے بھی جناب انکار کیا، اور جو صدر نے الزامات لگائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ایک بیوروکریسی کی رکن نے وہاں پر ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو طاقتور جو لوگ ہیں بیوروکریسی کے، انہوں نے اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے اس قوم کو۔ یہ حالات اس طرف لے گئے کہ چلے گئے، اور کھل کے دم دنا کر یہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور عدالتیں ہیں، عدالتیں باقی چیزوں پر، عمران خان کے مسئلے پر بہت جلدی تھی فیصلے دینے کی، لیکن اب غلط سزا ہوئی ہے جسے سپریم کورٹ بھی مان رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مان رہا ہے، تو اس کے باوجود لٹکانا ہے کام، کیونکہ آقاؤں کا حکم نہیں ہے۔ امریکی آقا آپ دیکھیں کیسے ایکٹیو ہوئے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی ہے، ان کا کیا کام ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک طرف، چیف الیکشن کمیشن ملک کے جو صدر مملکت ہیں ان سے ملنے پر انکاری ہے، اور امریکی سفیر سے ملنا ایسے ہی ہے کیونکہ گھٹنے پکڑنے ہیں۔ ہم تو کالونی ہیں ان کی، ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کالونی بن کر رہنا ہے ہم نے۔ اور دوسری جانب امریکہ سے آپ دیکھ لیں، وہ جب بھی بیان دیں گے وہ کہیں گے ہم پاکستان کی خود مختاری کے جناب بالکل ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسے دوغلے پراپیگنڈے کرتے ہیں اور دوغلی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم تاریخ دیں گے، اور ایوان صدر نے وزارت قانون و انصاف سے رائے مانگ لی ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات کی تاریخ دینا یہ صدر کا آئینی فرض ہے، اور کچھ اس کو رپورٹ ایسے کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ 90 دن میں، کیونکہ صدر نے سائن کیے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی قانون سازی کر کے یہ آئین میں ترامیم نہیں ہوئی کہ جو آپ کہہ لیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کوئی اور دے گا۔ بھئی الیکشن کی تاریخ چلے، الیکشن کمیشن بھی دے تو دے نا، سویا کیا ہوا ہے؟ کے پی کے پنجاب میں آپ نے الیکشن نہیں کروائے، اس کی سزا کون دے گا؟ اس میں کون پوچھ گچھ کرے گا؟ عوام کا مین اور بنیادی جو حق ہے اس سے آپ نے عوام کو محروم کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو خیر معاملہ ہی الٹ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے جب جون میں مردم شماری ہوئی تو 2 ماہ تک اسے منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر جواب طلبی ہونی چاہیے، اور اگر جواب نہیں کوئی دیتا تو اس کو سزا سنانی چاہیے، اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ یہاں پر تو آپ نے توشہ خانہ کیس جس کا کہتے ہیں قابل سماعت بھی نہیں تھا، تمام بڑے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا، وہ ایک جج کی وجہ سے، اور وہ خود سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے، اور سپریم کورٹ بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، لیکن غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی۔ ایک بندہ جو ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے وہ جیل میں ان کی غلطیوں کی وجہ سے موجود ہو، لیکن کوئی اور ملک ہوتا تو ہر جانے کا دعویٰ بھی ہونا تھا اور سزا بھی ہونی تھی، جس نے سزا غلط سنائی سارا کچھ ہونا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہی عجیب و غریب سا بن چکا ہے۔ اور دوسری جانب توشہ خانہ کیس ٹرائل اور سپریم کورٹ کے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ سینڈوچ بن چکا ہے، یہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ انہی کو کیس دوبارہ بھیجنا چاہ رہے ہیں جج دلاور صاحب کو، جو سب سے زیادہ متنازع ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب
آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں تو آپ اس پر فیصلہ کیوں نہیں سزا معطل کریں, دوبارہ سے نئے سر سے کسی اور جج کے پاس اگر ٹرائل کے لیے بھیجنا بھیجے. ویسے تو یہ سپریم کورٹ میں نے یہ واضح کر دیا ہے یہ کیس ہی فارغ ہو جاتا ہے, اور لطیف کھوسہ صاحب نے تو اس پر بتایا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم ہائی کورٹ نہیں مانتی, ہائی کورٹ کا حکم نیچے ٹرائل کورٹ نہیں مانتا. یہ ہمارے ملک کی حالت کر دی ہے انہوں نے. قانون نام کی چیز کوئی نہیں, صرف قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو غریب آدمی پر ہونی ہے اور کسی پر نہیں ہونی. یہ ایسا مغرب نے کھیل کھیلا ہے اپنے ملک میں. یہ قانون سے آپ اشارے سے 1 انچ آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. اپنے ملک میں ان کے ایسے قوانین ہیں, ان کا کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو وہ اشارے پر کھڑا ہوتا ہے. ان کے ملک میں یہ قوانین ہیں, ان کے ملک میں یہ قوانین ہے کہ کوئی شخص وزیر اعظم سے سڑک پر کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے اور اس کا وزیر اعظم جواب دیتا ہے. اور ہمارے ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا کر رکھا ہوا ہے اور پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے, یہ امریکی سفیر یہاں پر جو کچھ کر رہا ہے یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کیا لینے آیا ہے اور کیا کر رہا ہے, کیسے ریاستی اداروں کے سربراہوں کو مل رہا ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس سے ملنے کا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ اثر انداز ہونا ہے کسی نہ کسی معاملے میں, چودھری بنا ہے امریکہ, اسی لیے رشیا نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں مغرب اور امریکہ کو, لیکن پھر بھی یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اور اپنی سازشوں میں انہوں نے ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کو گھیرے میں لیے رکھا ہے. آپ مثالیں دیکھ لیں, عراق ہے, آپ کے سامنے مثال ہے شام, آپ کے سامنے مثال ہے مصر, آپ کے سامنے مثال ہے پاکستان سب سے بڑی. لیکن ایجنٹ جہاں پر موجود ہوں گے وہاں پر یہ دندناتے پھرتے ہیں. یہ انہوں نے ملک کی حالت کر دی ہے. لیکن ابھی تک نہ انتخابات کا کوئی فیصلہ ہو پا رہا ہے, نہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. ابھی تک تو لٹکا ہوا ہے, دیکھیں آگے چل کے ہوتا کیا ہے. لیکن یہ اگر یہ معاملات ایسے ہی لٹکے رہے اور عوام مایوس ہو چکی ہو رہی ہے جو, اور مزید ہوتی چلی جائے گی, یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور دوسری جانب لاہور میں کاروباری اوقات تبدیل کر دیے گئے ہیں اور تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اب انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 10 بجے کی بجائے رات 11 بجے تک کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. چلیں کچھ آیا, لیکن اب لوگوں نے 10-11 بجے تک ویسے کاروبار جاری نہیں رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے جتنی بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے, اب تو لوگ بلب جلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں جلائیں کہ بل 25 سے 30 ہزار ہر آدمی کو آ رہا ہے. لوگ ان کی جان کو رو رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے بائیکاٹ کیا آزاد کشمیر میں, تو وہاں پر انہوں نے ٹیکسز واپس لے لیے, اور باقی عوام نے آپ کا کیا قصور کیا ہے. کہ الیکٹرک میں جو کراچی میں ہے وہاں پر بھی دعویٰ بولا لوگوں نے. اب لوگوں کو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید ہے ہی نہیں. لوگ بل ادا کریں یا روٹی پوری کریں, لوگ اس حالت تک پہنچ چکے ہیں. اور ایک اچھا اقدام ہے جو ان کو بغض عمران میں انہوں نے کیا تو تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے, لیکن یہ کے پی کے حکومت نے جو نگران حکومت ہے انہوں نے صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اور دوبارہ بحال کر دی ہے. چلیں یہ ایک اچھا اقدام ہے. ویسے بغض عمران میں انہوں نے جتنی نگران حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی وہی کام کیے ہیں جو شہباز شریف کرتے رہے ہیں, اور فوٹو سیشن اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ ہر سہولت عوام سے چھین لی گئی ہے. بجلی بم ویسے گرا دیا گیا ہے, اس کے علاوہ گیس آپ کے سامنے ہے, پانی کے بل آپ کے سامنے ہیں, سارا کچھ انہوں نے کہاں پر لے گئے ہیں. لیکن عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں, نہ کوئی ادارہ ان کو ان کا حق دینے کے لیے تیار ہے جو کہ الیکشن ہے. کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں آپ کے سامنے ہیں, کتنے دیر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. اور اب مرکز میں اور باقی صوبوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اگر ایسا کھیل کھیلا جاتا رہا تو یقین کریں یہ پاکستان میں کوئی بندہ رہے گا نہیں. کوشش کرے گا جس کے پاس بھی ہے کچھ تھوڑا بہت وہ کوشش کر رہا ہے باہر چلا جائے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں باہر. لیکن اب باہر کی دنیا بھی پاکستانیوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ یہاں پر کمائی کرنے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.